بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ولاگ کے ساتھ زبیر مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح آئیے اپنے اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں اس کے گاؤں گیا، ہم کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک بالکل سنگل پسلی آدمی، جس کے کپڑے بھی بڑے میلے کچیلے تھے، تو وہ جس راستے سے گزرتا وہ لوگوں پہ بڑا روب ڈال رہا تھا، کسی سے کچھ کہہ رہا تھا، کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون بندہ ہے، اور اس کی جو صحت ہے وہ تو میچ نہیں کر رہی، یہ جو کچھ اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے یا جس طرح کے یہ عمل کر رہا ہے، مطلب یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ پہلوان ہے اور لوگوں کو ڈرانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی صحت تو بڑی، یہ سنگل پسلی آدمی ہے، تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا بھائی جی بات یہ ہے کہ یہ چودھری کا خاص آدمی ہے، سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر یہی چودھری لگا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے یہ چودھری صاحب کا خاص آدمی ہے، تو یہ جو کچھ بھی کہے گا وہ دراصل چودھری صاحب ہی کی بات ہوگی، لہذا لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیان نظر آتی ہے کہ میاں صاحب کے پیچھے کوئی بڑی ہی خاص بیرونی طاقت ہے، جو انہیں اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ جس طرف جاتے ہیں راستے صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، میدان صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی خاص طاقت کے بنا کوئی شخص اس طرح کے معاملات طے نہیں کر سکتا، اس طرح کے فاصلے طے نہیں کر سکتا جس طرح کے میاں صاحب نے پچھلے چند سالوں میں کیے ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب ایک مجرم تھے، جیل میں تھے، پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر ضمانت پاتے ہیں، اپنے بھائی کی ضمانت پاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لندن چلے جاتے ہیں علاج کے سلسلے میں۔ اور یہ حیرت انگیز بات ہے، میں پہلے اپنے کئی ویلاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی کسی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک مجرم آدمی وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر باہر چلا جائے۔ ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں، اگر ہمارا کوئی عزیز، کوئی ملنے والا، کوئی دوست کہیں جیل میں ہو تو بھائی اس کو تو اس طرح کی کوئی فیسلٹی زندگی میں کبھی نہیں مل سکتی جس طرح کی یہ فیسلٹی میاں صاحب کو دی گئی۔ لہٰذا میاں صاحب جب باہر چلے گئے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے علاج تو ایک بہانہ تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے واپس آنا تھا، وہ انتظار میں رہے کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں، کوئی ایسی رجیم آ جائے جو ان کے مقدمات ختم کر دے، جو انہیں ایسی لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرے جس میں پھر وہ اکیلے ہی ہوں، دور دور تک ان کا کوئی مد مقابل نہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اور میاں صاحب کے لیے راستے پھر صاف کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عورتوں اور بچوں پر طاقت کا بے ایمانہ استعمال کیا جائے۔ ایسا ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کو ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کے گھر میں گھسیٹا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں، اپنے محبوب قائد کے لیے سڑکوں پر نکلیں، ان کے ساتھ پولیس کا جو رویہ تھا یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک خاص سیاسی جماعت کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، اسے دیوار سے لگانے کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، اور پھر ظاہر ہے جی ان کے پاس طاقت تھی، وہ کامیاب بھی رہے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے پابند سلاسل کیا، ایک ایسا شخص جس کا ویژن یہ تھا کہ جب وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو پہلے نشست جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اس شخص کو اپنے درمیان کھڑا کر کے اس کے ساتھ کھڑا ہونے میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔
ख़वातीन और हज़रात, वो लोग जिनकी एक झलक देखने के लिए बड़े से बड़ा आदमी मरने को तैयार रहता था, वो लोग इमरान खान साहब के साथ एक सेल्फी बनवाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका में जाकर सलामती कौंसिल में खड़े होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान देता है और दुनियाए मगरब को ये बताता है कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत है। और जब आप लोग हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करते हो तो हमारे दिल दुखते हैं और किस तरह का रंजो गम हमें उठाना पड़ता है। उस शख्स की वजह से अहले मगरब को मानना पड़ता है कि इस दुनिया में इस्लाम एक बड़ा मजहब है। और वो क्या करते हैं कि हर साल 15 मार्च को इस्लामिक फोबिया के ख़िलाफ़ मनाने के लिए वो मुख्तस कर देते हैं और भारत जैसा मुल्क चीख उठता है इस बात पर। वो कहता है कि हम तो इस्लाम को सिरे से मज़हब ही नहीं मानते और आपने इसके लिए एक दिन मुख्तस कर दिया। ख़वातीन और हज़रात, हम देखते हैं कि इमरान खान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ शान में बात करता हुआ नज़र आता है, वहीं इमरान खान हमें कादियानियत के ख़िलाफ़ भी बोलता हुआ नज़र आता है। बारहा बहुत सी जगहों पर है और ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं। हम देखते हैं कि इमरान खान और उसकी जमात को खुड्डे लाइन लगाने के बाद मियाँ साहब देखते हैं कि अब जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल गई है, तो वो पाकिस्तान चले आते हैं। और पाकिस्तान जब वो तशरीफ़ ले आते हैं तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो उनके सामने सर्वसजूद हो जाते हैं, लेट गए हैं बिल्कुल, और उनसे कह रहे हैं कि हमारे आका हैं, आप हुक्म दीजिए जनाब कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अभी उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखा था कि जनाब उनके रास्ते साफ हो गए। जजेस हमारे जो हैं वो जनाब फाइलें उठा के बैठे हुए थे कि कब मियाँ साहब हमारी अदालतों में हमें दर्शन दें और जनाब हमें हुक्म सादर फरमाए और हम उनके लिए ज़मानतों के ढेर लगा दें। और फिर ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें बड़े रिलीफ मिलते हैं। और नाज़रीन, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फाइज़ ईसा साहब, हम देखते हैं कि माजी में वो हुदैबिया पेपर मिल्स के एक केस में अजीबोगरीब फैसला सादर फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस केस को कर रहा हूँ बंद और आज के बाद ना तो कोई इस केस को खोल सकता है, ना कोई इस केस पे बात कर सकता है, ना कोई इस केस के मुतल्लिक फर्दर किसी किस्म का कोई एविडेंस जो है वो जमा करवा सकता है। ज़ाहिर है जब केस खुल ही नहीं सकता, उस पर बात ही नहीं हो सकती, तो फिर फर्दर किसी किस्म का एविडेंस उसमें क्या आना है। उसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जनाब आमर फारूक साहब, वो इसी किस्म का एक फ़ैसला हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सादर फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मियाँ साहब को हम जो रिलीफ दे रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख में पहली और आखिरी बार दे रहे हैं। इसके बाद ना तो किसी को ये रिलीफ दिया जाएगा और ना ही कोई इसके मुतल्लिक सोच सकता है। तो हैरत अंगेज़ बात है कि पाकिस्तान में ये दो किस्म के जो कवानीन चल रहे हैं, मतलब 25 करोड़ अवाम के लिए कानून और है और शरीफ फैमिली के लिए कानून और है। तो आखिर इंसान किस इदारे में जाए जहाँ जाकर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके कि ऐसा क्यों है? दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता कि अवाम के लिए कानून और हो और जो हाकिम हो उनके लिए कवानीन और हों। नाज़रीन, मियाँ साहब की ताकत का जब हम मुवाजना करते हैं दीगर लोगों के साथ तो हम देखते हैं कि मियाँ साहब एक बड़े ताकतवर आदमी की सूरत में सामने आते हैं। अब इतना बड़ा ताकतवर आदमी कि जिसके खिलाफ दुनिया की कोई अदालत फैसला नहीं दे सकती, बिलखसूस पाकिस्तान की अदालतें तो उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। और जाहिर है ये फैसला क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मियाँ साहब के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो उन्हें डिफेंड करती है, जो हमारे मुल्क के इदारों पर भी हावी है, जिसकी वजह से हमारे इदारे मियाँ साहब के सामने लेटे हुए हैं। अच्छा जी, हैरत अंगेज़ बात यह है कि इतने ताकतवर आदमी को पनामा केस में किस तरह फंसा लिया गया, ये समझ से बाहर बात है। और सिर्फ मियाँ साहब ही को नहीं, उनकी सुपुत्री को भी सजा हुई और हम देखते हैं कि बाप बेटी दोनों को सजाएं होती हैं। हैरत अंगेज़ बात है कि ऐसा किस तरह मुमकिन हुआ।
یہ سزائیں ہوئیں اور اس کے بعد میاں صاحب جیل میں گئے. باقی تو جو سٹوری ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کیسے پھر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. لگتا ہے کہ وہ طاقت جو انہیں پروٹیکٹ کرتی ہے وہ ان دنوں میں شاید سوئی ہوئی تھی. تبھی میاں صاحب پر وہ پاناما کا مقدمہ بھی بنا, پھر اس میں انہیں سزائیں بھی ہوئیں, پھر انہیں جیل بھی جانا پڑا, بلکہ ان کی بیٹی کو بھی جیل جانا پڑا. لیکن خیر وہ طاقت زیادہ دیر سوئی نہیں رہی, وہ جھٹکے سے اٹھی اور اٹھتے ہی پھر اس نے جناب دیکھا کہ میرا خاص آدمی مشکل میں ہے, تو انہوں نے فیصلے کرنے شروع کیے, میاں صاحب کو جیل سے اٹھا کے لندن پہنچا دیا. ناظرین جس طرح کا میاں صاحب کا کیس تھا, ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب جب لندن سے واپس آئے تو وہ ایک مفرور اشتہاری تھے, ان کی کوئی ضمانت نہیں تھی, لیکن یہاں پہنچتے ہی ان کے لیے انصاف کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان کا جو پاور آف اٹارنی ہے وہ ان کا بھائی, بیٹا, بیٹی کوئی نہیں لے کے آیا, بلکہ ایک اور شخص جس کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, عطا طارر, وہ ان کا جناب پاور آف اٹارنی لے کے ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں. بلکہ وہاں تو پھر جج صاحب شاید ان سے یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی آپ کو بھی آنے کی کیا ضرورت تھی, طارر صاحب آپ ہمیں فون پہ کہہ دیتے, ضمانت ہم میاں صاحب کے گھر پہنچا دیتے. لیکن خیر جی, طارر صاحب وہاں پاور آف اٹارنی لے کے پہنچ جاتے ہیں. 2 دن پیشتر اسی قسم کا ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 2 قسم کے قوانین ہیں, ایک قانون جناب 25 کروڑ عوام کے لیے اور ایک قانون جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے مختص ہے. تو کیا ہوتا ہے جی, شیر افضل مروت بڑا فیمس آدمی جو پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی محبتوں کی وجہ سے آج کل زیر عتاب ہے, جس طرح کے باقی پی ٹی آئی کے جو لیڈران تھے وہ زیر عتاب ہیں, آج کل وہ بھی زیر عتاب ہیں. وہ پچھلے دنوں یو کے میں تھے, تو اسی دوران پاکستان کے کسی علاقے میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹوا دی گئی. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے, کل ناظرین سنڈے والے دن صبح 6 بجے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں, تو انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ان کے وکلاء وہاں گئے, تو جب انہوں نے اپلیکیشن موو کی تو اس پہ بہت سے اعتراضات لگا دیے گئے, اور اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ ان کی جگہ پاور آف اٹارنی اس طرح نہیں دے سکتا. تو خیر جب شیر افضل مروت صاحب کے وکلاء نے استداد کی ان سے ریکویسٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ یہ کیس آج ہی عدالت میں لگایا جائے, کیونکہ ہمارا موکل جو ہے وہ کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہے, تو ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس سلسلے میں جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو ان کی اس درخواست کو بہت سے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے جی ایسا تو صرف میاں صاحب کے لیے ممکن تھا. ان کی درخواست جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے دائر کی جاتی ہے, حفاظتی ضمانت کے لیے دائر کی جاتی ہے, تو نہ صرف وہ فوراً قبول ہوتی ہے بلکہ انہیں سیم ڈے سننے کے لیے بینچ بھی بنا دیا جاتا ہے, لگا بھی دیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے جس طرح کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ یہ مخصوص حالات ہیں جی, اور ان کا اطلاق صرف میاں صاحب پر ہوتا ہے, یہ جو ریلیفز ہیں یہ صرف میاں صاحب کو مل سکتے ہیں. کل ناظرین اتوار ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جب پاکستان کی سرزمین پر اپنے قدم رکھیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. یہ سب دیکھنے کے لیے ناظرین میں بھی انتظار کرتا ہوں, آپ بھی انتظار کیجئے. اور آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. اگلے ولاگ تک کے لیے زبیر مغل اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.